कि 6 और 7 मई को जिस तरह दुश्मन ने घात लगाकर हमला किया और हमारे बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जख्मी किया, 2:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल साहब ने मुझे उठाया और कहा कि वजीर आज़म हिंदुस्तान ने दोबारा हमला कर दिया है। उसके बाद जो दुश्मन को फिर अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक का हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल कबाइली माहिदीन की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हम यहाँ संजीदगी से आपकी मिसाल सुनने आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में अमन अमान से मुताल्लिक़ जिरगे से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर है। खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई दिलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है। दहशतगर्दी के खात्मे तक फंड्स की तरसील जारी रहेगी। मजीद कहा, भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत को शिकस्त फाश हुई, मोदी जख्म चाट रहा है। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला KP, वफाकी वज़रा, कबाइली माहिदीन और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से भारत की हर साजिश का सिफारती मुहाज पर मुंह तोड़ जवाब। बिलावल भुट्टो का आलमी बिरादरी से भारतीय जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा। दहशतगर्दी को सियासी हथियार बनाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता, मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं खुली जंग है, आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। मज़ीद कहा, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम है, भारत की आबी दहशतगर्दी कबूल नहीं, भारत की आबी जारहियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम है कि भारत की आबी दहशतगर्दी कबूल नहीं। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल खुद इन्हिसारी का मुजाहरा किया, किसी बैरूनी मदद के बगैर अंदरूनी सलाहियतों से दिफा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का इंकशाफ, कहा कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। इस्लामाबाद में नौजवान टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुल्जिम की शनाख्त मकतूला की वालदा से करवाई जाएगी। CIA टीम की बरवक्त कार्रवाई, मुल्जिम इस्लामाबाद मुंतकिल। मुल्जिम दोस्ती चाहता था, सना के बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। IG इस्लामाबाद का दावा, मकतूला से मुल्जिम की सोशल मीडिया पर जान पहचान थी। केस के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी। कराची की मलीर जेल से कैदियों की फरार की तहकीकात। 6022 कैदियों में 197 भारतीय और 50 अफगान शहरी शामिल। 83 कैदी दोबारा गिरफ्तार। 138 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए टीमों की तश्कील। सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और इंतजामी गफलत के बायस वाक़या पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था, वाक़े की तहकीकात होंगी और सज़ा मिलेगी। कैदी हैं जो फरार हैं, अगर जो वॉलंटरली आता है वापस कैदी, क्योंकि पैनिक होकर भी काफ़ी कैदी भागे हैं, तो वापस आते हैं तो उनके ऊपर उसके साथ रियायत की जाएगी। 24 घंटे का उनको टाइम दिया गया है। बाकी फिर अगर जो अरेस्ट हुए वो कहीं भाग नहीं सकते हैं, और चलो आज नहीं वापस पकड़े गए तो 2 दिन के बाद पकड़े जाएंगे। DIG कराची जेल मोहम्मद हसन साहतू को मुअत्तल कर दिया गया। असलम मलिक को DIG कराची जेल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 23 एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध की फरार कैदियों को बड़ी पेशकश। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, फरार कैदी वापस आए सज़ा में रियायत देंगे। डेटा मौजूद है, आज नहीं तो कल तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद, सलमान फारूकी और उवैस हाशमी सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने 2 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमा की पेशरफ्त रिपोर्ट में पेश करने का हुक्म। मुल्जिम सलमान फारूकी की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत से बाहर ले जाने के दौरान बुकला के मुल्जिमान को मारो के नारे। अदालत में एक वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ मारा।
چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث گینگ کو پکڑ لیا گیا، 10 بچے بازیاب، 6 کو چائلڈ پروٹیکشن بھیج دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں ایک چھوٹا سا کلب بنایا گیا تھا جہاں 6 سے 10 سال کے بچوں کو مختلف کھیل سکھانے کے لیے ایک سہولت بنائی گئی تھی۔ بچوں کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر ہزاروں ڈالر کے عوض روزانہ کی بنیاد پر بیچا جاتا تھا۔ مکہ المکرمہ کی پرکیف و پرنور فضائیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، حج 2025 کا آج سے آغاز، لاکھوں عازمین منا کی جانب روانہ، آج دنیا کے سب سے بڑی خیمہ بستی میں قیام کریں گے۔ عازمین وادی منا کی عارضی خیمہ بستی میں رات قیام کریں گے۔ عازمین کل میدان عرفات جائیں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مشن، عید قربہ میں صرف 2 روز باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ شہری من پسند جانوروں کی خریداری کے لیے سرگرداں، صادق آباد کی مویشی منڈی میں ارتغرل اور بمسی نامی بیلوں کی دھوم، خوبصورت بیلوں کی خوراک، دودھ، دہی، مکھن اور دیسی گھی۔ جانوروں کے مالک نے کہا کہ ان کی 2.5 سال خدمت کی ہے لیکن مویشی منڈی میں خریدار کم ہونے کی وجہ سے ریٹ کم لگے۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے پھر بقایا جات کا مطالبہ، علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنے ذمے خیبر پختونخوا کے تمام بقایا جات ادا کرے۔ وفاقی حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے، کوئی ایسا ٹیکس قابل قبول نہیں ہے۔ NFC میں ضم اضلاع کا حصہ صوبے کو منتقل کرنے کا فوری اعلان کیا جائے۔ ہم کسی دوسرے صوبے کا حق نہیں مانگ رہے بلکہ ہمیں اپنا حق دیا جائے۔ باون ارکان کو نااہل قرار دیے جانے کا منصوبہ بنانے کا الزام، تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی سے استعفے کا مطالبہ۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے بلا تحقیق کیسز الیکشن کمیشن کو بھجوائے جا رہے ہیں، اسپیکر ریفرنس بھیجنے میں تو بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا لیکن قانون خاموش رہا، آج بھی یہی سب ہو رہا ہے۔ اسپیکر کوئی ایکشن نہیں لے رہے، اگر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو اسپیکر صاحب استعفیٰ دیں۔ PTI نے پارٹی میں نیا عہدہ تفویض کر دیا، بانی PTI کو پیٹرن ان چیف بنا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عید کے بعد احتجاج کے دوران بانی PTI کی نمائندگی عمر ایوب اور سلمان اکرم ادا کریں گے۔ عمر ایوب بولے، سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں وہی تمام حربے استعمال ہوئے جو 8 فروری کو کیے گئے، کوئی ریٹرننگ افسر نہیں جا سکا۔ RO کے آفس کے باہر کنٹینرز کی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ ٹرمپ نے اشارہ کیا، نریندر سرنڈر، مودی نے جی حضور کہہ کر تعمیل کر دی۔ راہل گاندھی کی تنقید، بھارت کے اپوزیشن لیڈر نے بھوپال میں ریلی سے خطاب میں کہا کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی اور RSS والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان پر تھوڑا دباؤ ڈالو، یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ مودی سرنڈر، نریندر سرنڈر اور مودی جی نے جی حضور کہہ کر اشارے کی تعمیل کر دی۔ آزادی کے بعد سے ان کو سرنڈر والے خط لکھنے کی عادت ہے۔ آخر کار سچ بول ہی دیا، مودی سرکار کی خفیہ کامیابی کی اصل کہانی بے نقاب، ہمارے 1 سے زائد طیارے زمین بوس ہوئے، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کا اہم اعتراف۔ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فضائیہ کو طیاروں کے نقصانات، مودی سرکار کی دفاعی حکمت عملی پر سوالات، بھارتی میڈیا اور عوام کی جانب سے شفافیت کا مطالبہ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی صوبائی کابینہ کا اجلاس، صحافی کالونی فیز 2 کے لیے 40 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری، پنجاب ہیلی کاپٹر کی اوور ہالنگ، چائلڈ پروٹیکشن پالیسی، سینئر سٹیزن ویلفیئر بل، الیکٹرک وہیکلز کی رجسٹریشن، لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام اور متعدد اہم ترقیاتی اور ریگولیٹری اقدامات کی منظوری۔ رفح میں امداد کے منتظر بھوکے متاثرین کا پھر قتل عام، صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائی میں مزید 27 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی، صبح سے جاری حملوں میں مزید 54 شہادتیں، مزاحمت کاروں کے گھات لگا کر حملے، 3 صہیونی فوجی مارے گئے، خان یونس کے متعدد علاقوں میں فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم، امدادی اداروں نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے نظام کو مہلک قرار دے دیا اور غیر انسانی قرار دے دیا، اقوام متحدہ کا امدادی مقام پر فلسطینیوں کی شہادت پر آزاد تحقیقات کا مطالبہ۔
اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور فوجیوں کو جواب دہ بھی نہیں ٹھہرایا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سابق ترجمان میتھیو ملر کا بڑا اعتراف، کہا کہ اسرائیل پالیسی پر بائیڈن انتظامیہ میں چھوٹے بڑے اختلافات تھے۔ حماس نے کہا کہ میتھیو ملر نے امریکہ کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور نسل کشی میں حقیقی شراکت دار کے طور پر براہ راست جواب دہ ہے۔ جنوبی کوریا میں قبل از وقت صدارتی الیکشن میں اپوزیشن رہنما لی جے میونگ نے میدان مار لیا۔ کامیابی کے بعد لی جے میونگ نے کہا کہ ووٹوں نے ثابت کر دیا طاقت عوام سے ملتی ہے، ملک میں کوئی فوجی بغاوت نہ ہونے کو یقینی بنائیں گے، شمالی کوریا سے مذاکرات اور جنگ کے بغیر امن قائم کریں گے۔ کراچی میں موسم کے بدلتے ہوئے تیور، شہر میں مطلع ابر آلود، نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت برقرار، شہر میں جنوب مغربی ہوائیں چلنے سے تپش میں کمی، ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، سندھ بلوچستان میں 6 تا 15 جون تک ہیٹ ویو کی وارننگ، سبی میں 49، جگہ آباد 47، لاہور 42 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شمالی علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشگوار۔ مانسہرہ شہر اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے، بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بابو سر ٹاپ سمیت پہاڑوں پر برف باری، پہاڑوں پر موسم سرد، سیاحوں کی بڑی تعداد نے مانسہرہ کے سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا، ساہیوال، پیر محل اور اوکاڑا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں برسات جاری۔ اور لاہور میں طالبات کا فن سر چڑھ کر بولنے لگا، الحمرہ آرٹ سینٹر میں طالبات کی جانب سے مختلف موضوعات پر تصویری نمائش کا اہتمام، حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے، فن پاروں میں عقائد، رشتوں اور خاندانی نظام کو بالخصوص موضوع بنایا گیا۔ شرکا نے کہا کہ فن کی نمو کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔